بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہیں مذاکرات وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ کسی وقت بھی سائن ہو سکتا ہے اور اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور پاکستان کو اس وقت قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور کیا یہ سب کچھ موجودہ حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس وقت یہی بحث ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، مسلسل بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور جو بھی ڈیل ہو، جو بھی پیکج طے ہو، وہ پہلے پارلیمنٹ میں لایا جائے، پارلیمنٹ سے منظوری حاصل کی جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حکومت کا ایک مکمل طور پہ اختیار ہے جو اس وقت روایت چلی آ رہی ہے۔ حکومت بناتی ہے اپنی معاشی پالیسیاں، اور اس میں اپوزیشن کو، جو پاکستان میں کم از کم جو روایت چلی آ رہی ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی کوئی 20-21 پیکج لیے گئے آئی ایم ایف سے، وہ کبھی بھی کوئی پیکج پارلیمنٹ میں کیا کہیں سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا، اور وہ ایک خفیہ مذاکرات ہوتے تھے، خفیہ ڈیل، خفیہ ڈاکومنٹس، اس کو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہی اس کو تصور کیا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا طے ہوا، کیا نہیں ہوا، ایون ورلڈ بینک کے ساتھ، دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ، عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ چیز، تو بلاول زرداری صاحب چونکہ خود مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، فیک اکاؤنٹس کیس اور منی لانڈرنگ میں، وہ بھی اور ان کی فیملی بھی، تو اس لیے وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ ایک ایشو ملا ہوا ہے اپوزیشن کو، ضرور اپوزیشن اس پہ بھرپور اپنا کام کرے گی۔ اسی طریقے سے پی ایم ایل این ہے، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جا چکی ہے، لیکن اب وہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، لیکن اصل ہے کہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا کس نے؟ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ 88 میں جب ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی، اس وقت تک پاکستان کا جو کل قرضہ تھا وہ کوئی 30 ارب ڈالر تھا ضیاء الحق کے زمانے تک۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی آتی ہے اور یہ قرضہ پہنچ جاتا ہے، پھر اگلے 10 سالوں میں یہ قرضہ پہنچتا ہے کوئی 39 ارب ڈالر تک، 38 ارب ڈالر، 39 ارب ڈالر۔ پھر ان 10 سالوں میں پھر آ جاتے ہیں پرویز مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب، اس میں صرف 9 سالوں میں 1 ارب ڈالر، 1 پوائنٹ سم تھنگ وہ لیا جاتا ہے، اور یہ قرضہ پہنچ جاتا ہے لمسم 40 بلین ڈالر۔ یعنی پرویز مشرف صاحب جب 2007 میں حکومت چھوڑ کے گئے تو اس وقت پاکستان کا قرضہ تھا 40 ارب ڈالر، اور جس میں 1 ارب ڈالر کا اضافہ پرویز مشرف صاحب کے 8-9 سالوں میں ہوا، اور باقی 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہوا پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی 10 سالوں میں، 88 to 99 تک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، 40 سے 30 بلین ڈالر لیا جاتا ہے قرضہ، اور یہ 40 سے 70 تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ 70 سے جب نواز شریف کی گورنمنٹ چھوڑ کے جاتی ہے، اسحاق ڈار صاحب، تو یہ قرضہ ہو جاتا ہے 96 بلین ڈالر، 96 ارب ڈالر۔ تو قرضہ ہو اتنا چکا ہے کہ اب تو صرف قرضوں پہ جو سود اتارنے کے لیے بھی ہمیں کوئی 20 ارب ڈالر سالانہ چاہیے، صرف ان کی واپسی کے لیے۔ تو اس لیے یہ سارا کام موجودہ حکومت کے کھاتے میں ڈالنا یہ ویسے ہی سراسر زیادتی ہے۔ ان کو 96 ارب ڈالر جہیز میں ملا قرضہ، اور
وہ ایک ایسا کمبل ہے، یہ نہ اوڑھا جا سکتا ہے نہ اتارا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ تو ایک دفعہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے حکومت کی ریزن آئی ایم ایف کے پاس جانے کی، اور یہ جو کشکول لے کے پھر رہے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے اور مسائل بہت ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر ہمارا نیوکلر پروگرام وہ کوشچن ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے جو بھی ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، تو وہ سود جو ہے جب آپ لیتے ہیں کوئی بھی بینکنگ سیکٹر میں، آپ جب جائیں گے تو ظاہر ہے بینک اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہی آپ کو لون دے گا۔ ساہوکاری نظام ہے، اس میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ وہ آپ سے رعایت کرے گا۔ تو وہی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ کو پیسے دینے ہیں، ورلڈ بینک نے پیسے دینے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ یہی دیکھے گا کہ یہ واپس کیسے کرنے ہیں اس کے کلائنٹ نے جو آپ لے رہے ہیں قرضہ۔ تو اس میں کڑی شرائط عائد کی ہیں، اور ان میں شرائط میں کیا ہے جناب، اسد عمر صاحب کے ساتھ جو طے ہوا تھا، پہلے تو سٹارٹ میں تو کچھ زیادہ ہی کڑی شرائط تھیں، لیکن اس کو ڈیلے کرتے کرتے اب جو تھا کہ کوئی 600-700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں۔ بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، ضروریات زندگی پہ اس کا ظاہر اثر پڑتا ہے، تو ایک مہنگائی کی ویو تو آئے گی، لہر آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ کے ڈالر اور روپے کے جو آپس میں توازن ہوتا ہے، ایکسچینج ریٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ڈالر کا ریٹ بڑھے گا فوری طور پہ، کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12% کا فرق پڑے گا۔ اور پھر آئی ایم ایف کی یہ بھی شرط ہے کہ اس کو فری رکھا جائے، یعنی کہ اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے، ڈالر اور روپے کی جو قیمت ہے، ایکسچینج ریٹ جسے کہتے ہیں، اس پہ کوئی قدغن نہ لگائی جائے۔ لیکن ماضی میں حکومتوں نے ایک خاص حد پہ ڈالر کو رکھا، جیسے شوکت عزیز صاحب تھے، ان کے زمانے میں 60 روپے سے نیچے یہ ڈالر کا ریٹ رہا۔ 2007 تک کی بات کر رہا ہوں، 2007 سے اب تک 7 اور 17 11 سال ہو گئے ہیں۔ تو 11 سالوں میں جو ڈالر ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی حکومتوں کو ملا کے، اور ان کے یہ جو 6-7 مہینے ملا لیے جائیں، تو شوکت عزیز، جس کی پرویز مشرف کی حکومت، جس کو ہم ڈکٹیٹر کی حکومت کہتے ہیں، وہ 60 روپے سے کم پہ چھوڑ کے گئے تھے ڈالر کا ریٹ۔ 60 روپے ڈالر کا ریٹ تھا، اب وہی ڈالر کا ریٹ 142-43 روپے تک پہنچ چکا ہے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ، 2.5 گنا زیادہ ہو چکا ہے، 100% سے بھی زیادہ ریٹ پڑ چکا ہے۔ تو اس کے ڈیفینٹ مہنگائی تو ہوگی، اور پھر روپے کی قدر کم ہوگی تو اس کے بیرونی قرضے بھی بڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ پھر یہ جو سبسڈیز ہٹائی جائیں گی، اس سے بھی ہر آدمی متاثر ہوگا۔ تو اس مہنگائی سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکسز وہ ان سیکٹرز میں لگائیں جہاں پہ عام آدمی متاثر نہ ہو، مثلاً گیس اور بجلی، اس میں ایک سلیب ایسا رکھے کہ اس میں ان کو سبسڈی دی جانی چاہیے، یا اس کا ریٹ کم رکھا جائے۔ چھوٹے جو استعمال ہیں، چھوٹے کنزیومرز ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا فیول بھی، اگر ہم ہیلتھ انشورنس غریب آدمی کی کر سکتے ہیں، کم آمدنی والوں کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، تو اس کے تحت جو موٹر سائیکل والے لوگ ہیں، فیول استعمال کرتے ہیں، جو ہم کم از کم ان کی حد تک ان کو بھی کارڈ بنا کے دیے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی طریقہ کار طے ہو سکتا ہے، ان کو سستا فیول دیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں، اس سے وہ اس مہنگائی کی زد سے بچیں گے آئندہ بھی۔
پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے تنخواہ دار طبقہ، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجٹ آ رہا ہے ان کو خاطر خواہ اکوموڈیٹ کرے، ان کو انسینٹیو دے، اس کو ہے۔ پھر کچھ ہے ایسے ہیں ٹیکسز کہاں لگانا چاہیے، ٹوبیکو انڈسٹری پہ ٹیکس لگائیں، بہت زیادہ لگانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس طرح سے یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر نگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں تو سگریٹ کے ریٹ ٹوبیکو انڈسٹری پہ لگائیں، بہت زیادہ لگانا چاہیے ٹیکس۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 5 اسٹارز ہوٹل جو ہیں، مہنگے ہوٹلز، وہاں پہ آپ ٹیکسز لگائیں، چھوٹے ہوٹلوں کے بجائے بڑے ہوٹلوں پہ لگائیں جہاں پہ بڑے لوگ ہی جاتے ہیں، عام آدمی مڈل کلاس بھی ایون نہیں جاتا۔ پھر آپ آ جائیں میک اپ انڈسٹری پہ، اس پہ ٹیکسز لگائیں، اور اس پہ خاص طور پہ جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں اور لگژری آئٹمز ہیں ان پہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی عائد کریں، وہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا کریں۔ اسی طریقے سے اور بہت سی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان پہ آپ ٹیکسز بڑھائیں، چھوٹی موٹر سائیکل اور اس طرح کے جو چھوٹے گاڑیاں ان پہ کم رکھیں، تاکہ تو اس طریقے سے بہت سارے چیزیں۔ کسانوں کو آپ ان کی امدادی قیمت بڑھائیں فصلوں کی، کسانوں کو فائدہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھائیں اپنی فصلوں کی، زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اس سے آپ کا گروتھ ریٹ بڑھتا ہے، اور ان کو انکریج کریں، خاص طور پہ کسانوں کو۔ تو اس طریقے سے یہ IMF کی شرائط بھی آپ مانیں، لیکن اس میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جو بڑے لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور چھوٹے طبقے کو آپ اس میں سے انسینٹیو دیں، اکوموڈیٹ کریں۔ تو اس لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ایک اچھی پلاننگ کریں، اور چونکہ ایک کلیم بھی ہے کہ اچھی ٹیم آ گئی ہے اکانومی کی، تو ان کو چاہیے کہ اب ایک عام آدمی کی فیور میں پالیسی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو لوگوں کا، تاکہ گورنمنٹ، کیونکہ اپوزیشن ہے تو مہنگائی کے ٹول کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے، وہ اپوزیشن نام ہی اس کا ہے، اور اگر عوام متاثر ہوں گے تو اس کا یقیناً حکومت پر بھی اثر پڑے گا منفی۔